پاکستان کی جانب سے بھارت کی تمام ایئر لائنز کے لیے اپنی فضائی حدود فوری طور پر بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ پاکستانی فضائی حدود بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بھارتی ایئر لائن کا جہاز اب پاکستان کے اوپر سے نہیں گزر سکے گا۔ بھارت سے مغرب کی جانب یعنی مشرقی وسطی، یورپ، افریقہ اور شمالی اور جنوبی امریکہ کی جانب جانے والے تمام بھارتی جہاز اب کھلے سمندر سے گزر کر اپنی منزل کی جانب جا سکیں گے۔ کسی بھی ملک کی فضائی حدود اس کے زمینی علاقے اور سمندری حدود کے اوپر تک پھیلی ہوتی ہے۔ شکاگو کنونشن اور اقوام متحدہ کے سمندری قانون کے کنونشن کے تحت طے پانے والے بین الاقوامی قانون کے مطابق ایک ملک کی خود مختار فضائی حدود اس کے ساحلی پانیوں تک ہوتی ہے، جو عام طور پر ساحل سے 12 ناٹیکل میل تک کا علاقہ ہوتا ہے۔ اس علاقے کے اوپر کی فضا پر اس ملک کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے اور کوئی بھی غیر ملکی طیارہ بغیر اجازت کے اس فضائی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی فضائی حدود میں کل 11 فضائی راستے ہیں، جن میں سے بھارتی طیارے 4 راستوں کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ ہفتہ وار اوسطاً 1200 بھارتی ایئر لائنز کے جہاز پاکستان کی فضائی حدود سے گزرتے ہیں۔ جب پاکستانی فضائی حدود بند ہوں تو بھارتی جہازوں کو مغرب کی جانب سفر کرنے کے لیے پہلے جنوب کی جانب پرواز کرتے ہوئے کھلے سمندر تک جانا پڑتا ہے، پھر رخ تبدیل کر کے مغرب کو اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اس میں جہازوں کو اضافی فیول استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھارت کی مغربی سمت جانے والی سبھی پروازیں اس سے متاثر ہوتی ہیں، البتہ شمالی بھارت کے ہوائی اڈوں مثلاً دلی، لکھنؤ، امرتسر وغیرہ سے دبئی اور مڈل ایسٹ جانے والی پروازوں کو تقریباً دگنا فیول استعمال کرنا پڑتا ہے۔ 2019 میں بھارت کی جانب سے بالاکوٹ حماقت کے بعد جب پاکستان نے اپنی فضا بھارتی جہازوں کے لیے بند کی تو بھارتی ایویشن صنعت کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس وقت وزیر مملکت برائے شہری ہوابازی ہردیپ سنگھ پوری نے ایک سوال کے جواب میں بھارتی ایوان بالا راجیہ سبھا کو بتایا تھا، پاکستان کی ایئر سپیس بند ہونے سے 2 فروری 2019 سے جولائی 2019 کے درمیان ایئر انڈیا کو تقریباً 491 کروڑ بھارتی روپے کا نقصان ہوا۔ ایئر لائن انڈیگو کو 31 مئی تک تقریباً 25 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ بجٹ ایئر لائن اسپائس جیٹ اور گو ایئر کو بالترتیب 20 جون تک 30 کروڑ روپے اور 2 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ واضح رہے کہ یہ اعداد و شمار صرف استعمال ہونے والے اضافی تیل کے ہیں۔ ایئر لائن کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اضافی فیول استعمال کرنے کی وجہ سے ان کے ٹکٹ کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور مسافروں کی اکثریت دیگر ایئر لائن کے سستے ٹکٹ لیتی ہے۔ اگر اس نقصان کو شامل کیا جائے تو یہ نقصان اربوں تک پہنچ جاتا ہے، خصوصاً سستے ٹکٹ بیچنے والی ایئر لائن کا کاروبار ہی ٹھپ ہو جاتا ہے۔